آج 12 شعبان جمعۃ المبارک کے دن اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، آج جمعے کے دن اس کا نصیب ہی بدل جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر اتنا چمکے گا کہ کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو۔ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے، غیب سے مدد آ جائے گی۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعے کا دن رب سے مانگنے کا دن ہے، جمعے کا دن رب کو منانے کا دن ہے۔ اللہ والوں، جمعے کے دن ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ 1 بار مانگنے والے کو 10 بار دیا جاتا ہے، 1 لاکھ مانگنے والے کو 10 لاکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب یہی جمعۃ المبارک شعبان کے مہینے میں آ جاتا ہے، ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کا رزق اور دولت آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات موجود ہے جس سے تمام راتوں سے افضل رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے، اس رات کو نجات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں ہر بندے کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کتنی دولت ملے گی۔ رب کریم شعبان کے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے والے کو رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ شعبان اپنی عظمت و برکت رحمتوں کے ساتھ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھیے، دیکھتے ہی دیکھتے آج 12 شعبان جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، بیماری سے نجات چاہتا ہے، شعبان کے اس جمعۃ المبارک کے دن اپنی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ 3 بار پڑھنا ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے اور بیمار کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی بیماری ایسی ہے جو لا علاج ہے، ڈاکٹرز کے دکھائے گئے طریقوں پر بھی عمل کرنے سے کچھ نہیں مل رہا، جعلی پیروں فقیروں کے پاس چلے گئے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آپ لوگوں نے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر 3 بار پڑھ کر مریض پر پھونک مار دو، انشاءاللہ لا علاج بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ اتنا خاص، اتنا مجرب ہے، اتنا مستند ہے کہ آج میری وہ بہنیں، آج میرے وہ بھائی جو بے روزگار ہیں، تو وہ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ جلدی کامیابی چاہتے ہیں یا ارجنٹ بیسس پر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے برکتی بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان کے اس جمعۃ المبارک کے دن اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ ماہ شعبان کا مہینہ ہے، تقدیر اور نصیب کی، یقین کریں، فصلوں کو بڑھانے کا، آبیاری کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اتنا افضل اور اعلیٰ ہے کہ اس مہینے کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ اللہ والوں، رجب کا مہینہ جو تھا وہ رب کا مہینہ تھا، وہ مہینہ بھی بڑا فضیلت والا مہینہ تھا، لیکن وہ مہینہ ریت کے ذروں کی طرح ہمارے ہاتھوں سے پھسل گیا، اور اب ہمارے درمیان ماہ شعبان، اس کی بھی 12 تاریخ آ گئی ہے، جلد یہ مہینہ بھی رخصت ہو جائے گا، پھر رمضان مبارک کا مہینہ ہم سب کے درمیان آ جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ مہینہ بھی گزر جائے گا۔ اللہ والوں، کب تک غفلت میں رہو گے، کب تک لاپرواہی میں گزارے رہو گے، کب تک خود اعتمادی میں زندگی گزارو گے، کب تک غفلت میں رہو گے، کب تک اپنی آنکھوں کو بند کر کے رکھو گے؟ کیا آتی ہوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی؟ کیا موت کا وقت اب قریب نہیں آ رہا؟ اللہ والوں، آج توبہ نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ یقین کرو، اگر آج شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارو گے نا، اس مہینے کی بے قدری سے گزرو گے، تو یقین مانے یہ مہینہ پورے سال کی تباہی اور بربادی آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو بندہ چند منٹ نکال کر شعبان کے اس جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفے کی قدر کر لیتا ہے، چند منٹ نکال کر رب کریم کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی انگلیوں پر 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اپنا نصیب اور تقدیر کے
بند تعلق کو کھلوا لیتا ہے۔ پھر اللہ والوں، مصلح چھوڑنے سے پہلے ہی انشاءاللہ ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج شعبان کے جمعۃ المبارک کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لینا، کیونکہ جمعۃ المبارک تو بہت ہی آئیں گے، لیکن یہ شعبان کا دوسرا جمعہ آ گیا ہے۔ اللہ والوں، پہلا جمعہ جو آپ لوگوں سے رخصت ہو گیا، جس کو آپ لوگوں نے غفلت میں آپ نے گزار دیا، اللہ والوں کہ یہ والا جمعے کو بھی آپ اسی طریقے سے گزارو گے؟ اللہ پاک نے ایک اور موقع دیا ہے، اس کے بعد تو آپ کا جو کتاب ہے نصیب کی وہ تو بند ہو جائے گی، پھر ایک نیا پرک کھلے گا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ تو اللہ والوں کیا چاہتے ہو کہ جو آپ کی کتاب اب بند ہونے والی ہے اس کے اندر صغیرہ کبیرہ گناہ موجود رہیں، یا اس کے اندر جو آپ کی پریشانیاں ہیں وہ موجود رہیں؟ کہ آپ جتنا پریشان ہیں کہ آپ اگلے مہینے اس سے زیادہ پریشان ہوں؟ اللہ والوں یقیناً آپ نہیں چاہتے۔ انشاءاللہ جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا اس عمل کو پوری توجہ کے ساتھ کرنے کی کوشش کریے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اللہ والوں، آج 12 شعبان کا دن ہے اور جمعۃ المبارک ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا میں شرکت ضرور کریں، آمین ضرور کہیے گا اپنے نام کے ساتھ، تاکہ آپ کو بھی دعا میں شامل کیا جا سکے۔ یا مالک و مولا، یا مالک کریم، ہم سب کی تنگ دستیوں کو تو بہتر جانتا ہے، ہم سب کی لاپرواہی کو تو بہتر جانتا ہے۔ ہم جسے ٹوٹے پھوٹے مسلمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مولا، یہ جو جمعۃ المبارک کی گھڑیاں ہیں، جو شعبان کی گھڑیاں ہیں، میرے مولا اس گھڑیوں میں ہمیں کامیاب عطا فرما۔ میرے مولا، ہمیں لاپرواہی میں زندگی گزارنے سے بچا۔ میرے مولا، غفلت میں پڑنے سے بچا۔ میرے مولا، دھوکہ کھانے سے بچا۔ میرے مولا، جو لوگ تیرے نام پر لوٹ رہے ہیں، ہمیں ایسے شر پسند عناصر سے بچا۔ میرے مولا، جو ایک فتنہ ابھی بڑے عروج پر ہے، جس کو ابھی اجازت بھی مل چکی ہے کہ وہ اپنی تبلیغ کر سکتا ہے، جسے قادیانی کہا جاتا ہے، میرے مولا ان کے شر سے بچا، ان کی عذابانہ گفتگو سے ہمیں محفوظ فرما۔ میرے مولا، ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ لوگوں نے وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے۔ والوں، شعبان کا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، جس کے بعد آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ لیں۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ نے باوضو مصلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیے گا۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے اور کاٹ کاٹ کر دیکھا ہے، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کی کوتاہی، آپ کی لاپرواہی سے، ویڈیو کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی امپورٹنٹ بات آپ سے چھوٹ گئی، وظیفے کا کوئی بھی خاص حصہ مس ہو گیا، تو 12 شعبان کا یہ جمعۃ المبارک کا دن دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے خدا را آج سے اس چھوٹی سی ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات جلد بدل جائیں گے اور فوری طور پر آپ کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب یہ وظیفہ ارجنٹ آپ بیسس پر یقین کرے کام کرتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے
اور آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج اگر آپ بے گھر ہو تو گھر مانگ لو، بے اولاد ہو تو اولاد مانگ لو، جوان بیٹیاں رشتوں کے لیے انتظار کر رہی ہیں، باپ اپنے بچوں کی ترقی اور عروج کے لیے پڑھ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد ہے، یا پھر آج آپ لوگ جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہو مانگتے چلے جاؤ۔ آج ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جاؤ اور یقین کرو، رب سے مانگ لو، رب سے مانگتے ہوئے شرم نہیں کرنا چاہیے۔ شب برات کے اس جمعۃ المبارک کی گھڑیاں ہیں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں رزق اور دولت اور زندگی اور موت کے فیصلے ہوں گے۔ آج جو مانگو گے مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے نہ تو کسی سے کوئی بات کرنی ہے، نہ اب آپ لوگوں نے کسی سے فضول بات نہیں کرنی ہے، بس اور کوئی آپ سے بات نہ کرے۔ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر کسی کو آتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا یہ نام پڑھنا ہے، یہ رب کریم کی تعریف بھی ہے، یہ رب کعبہ کی صفات بھی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر رب کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، رب کے معجزات کو دیکھتا ہے، رب کی بنائی ہوئی خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو بندے کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو رب کریم راضی ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری بڑائی کو، میری عظمت کو، میری خوبصورتی کو دیکھ کر تعریف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے انسان ڈائریکٹ رب کو راضی کرتا ہے۔ آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کا رابطہ ڈائریکٹ رب کے ساتھ، یعنی آپ کی کال ڈائریکٹ رب کے ساتھ مل جائے گی۔ پھر رب سے جو مانگنا ہے مانگتے چلے جانا۔ آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا 11 بار سبحان اللہ پڑھتے ہی میرا رب اتنا راضی ہو جائے گا، اتنا راضی ہو جائے گا کہ مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ اللہ والو، آج دنیا کیا رزق اور دولت کے لیے ٹھوکریں اگر آپ لوگ در بدر کی کھا رہے ہیں، رب کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں بتائے گا۔ وظیفہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ آج جو وظیفہ بتا رہا ہے رب کو منا لو، پھر انعامات کی بارش خود شروع ہو جائے گی۔ آپ سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے رب کو راضی کر لیا۔ شرط یہ ہے کہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج 12 شعبان جمعۃ المبارک کا دن کا خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ہاتھ کی 3 انگلیوں پر پڑھنا ہے، ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری انگلیوں پر 3 نشان، تیسری انگلیوں پر 3 نشان۔ جس طرح سے آپ نے 3 انگلیوں پر کل ملا کر 9 بار پڑھنا ہے۔ یہ 12 شعبان جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ خاص عمل ہے۔ لوگ بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات، بہت سے اعمال بتائیں گے، لیکن مستند اور وہ وظائف کوئی نہیں بتائے گا جس کا وجود ہے، جو وجود رکھتے ہیں۔ اس عمل سے لوگوں نے بے شمار فوائد اٹھائے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں نے اپنی پسند کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروائے ہیں، کیونکہ جو جانتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں جو نصیب اور تقدیر کو لکھا جائے گا وہی پورا سال ملے گا، تو وہ بندہ 12 شعبان جمعۃ المبارک کے دن کو کبھی بھی لاپرواہی میں نہیں چھوڑتا۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے، یا کریم رب کی صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے، 3 انگلیوں پر پڑھنا ہے، کل ملا کر 9 بار پڑھنا ہے۔ تو بچوں کی طرح انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یا اللہ یا کریم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ نے ہاتھ کی 3 انگلیوں پر کل 9 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج جو بھی مانگتا ہے، آج جو بے روزگار ہے، جو بے اولاد ہے، قرض کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بچوں کو نوکری نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آج جو بھی حاجات ہے، بڑے سے بڑا مقصد ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آپ یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم کو ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میں اور آپ کو صرف ایک نظر کرم کے محتاج ہیں، بس میں اور آپ اس سے زیادہ کے محتاج نہیں ہیں۔ رب کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، یقین کرے محتاجگی دور ہو جائے گی۔ آج 12 شعبان جمعۃ المبارک کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یقین کریں کملی والے آقا کا مہینہ ہے، خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ آج رب کریم سے جو مانگو گے 100% گارنٹی کے ساتھ مل جائے گا۔ یا اللہ یا کریمو پڑھتے دوران رب کعبہ سے ضد کر کے مانگیں۔ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، اس طرح ضد کر کے مانگنا ہے۔ یقین کریں ماں تو لاچار ہوتی ہے، بے بس ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنا تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ آج رب کریم سے ضد کر کے آپ لوگ مانگ کر تو دیکھیں۔ یقین سے کہتا ہوں کہ یا اللہ یا کریم پڑھتے دوران تنہائی میں بیٹھ کر توجہ اور دھیان سے رب کریم سے ضد کر کے مانگیں گے، مولا سب سے پہلے مولا کریم میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اس مہینے میں نامہ اعمال یقین کرے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو خالق یقین کرے آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر ضد کر کے رزق اور دولت کے خزانے آپ لوگ بھر لیجئے گا، گاڑی بنگلے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ گھڑیاں اتنی قبولیت کی ہیں۔ آج 12 شعبان جمعۃ المبارک کا قبولیت والا دن ہے، اور بڑا ہی وہ بڑا بدبخت ہوگا، بہت ہی لاپرواہ انسان ہوگا، بڑا بدقسمت ہوگا وہ انسان جو آج کا دن گزار دے گا، آج کا دن لاپرواہی میں گزار دے گا، غفلت میں گزار دے گا، آج کے دن کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھے گا۔ آج کے دن جو بھی انعامات کیے جاتے ہیں ان سے وہ یقین کریں محروم رہ جائے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن بڑا ہی خاص، بڑا ہی شرطیہ وظیفہ ہے جو میں آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے یا اللہ یا کریموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر 9 بار پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ بچوں کی طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے، آپ کو تاکہ چھوٹی سی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ کوئی آج کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی آپ کی پوری زندگی کو جہنم بنا دے گی، پورے سال کی کامیابی آپ سے چھین لے گی، پورے سال کی غربت تنگ دستی کو دعوت دے دے گی۔ اس لیے آج ویڈیو مکمل دیکھ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ جیسے ہی آپ اپنی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے یا اللہ یا کریم کو پڑھ لیں گے تو آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، اس کے بغیر آج کا عمل نامکمل ہے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پہاڑ جیسی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، بڑے بڑے دشمن کو یقین کرے راستہ چھوڑنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ حاجات جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، پوری ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، آج یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، یقین کریں فرشتے غیب سے آئیں گے، رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جائیں گے۔ یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ، یہ تحفہ ہے، یہ ہر کسی کی نصیب میں نہیں آئے گا، خوش نصیب ہے آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ آپ نے ایک ایسی تسبیح پڑھنی ہے، یہ تسبیح آج شعبان جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں پڑھ لی جائے گی، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کملی والے آقا کے اس مہینے میں اپنی نسلوں کو سنوار لیں، رزق اور دولت کی کبھی خاتمہ نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو، آنے والی ہر مشکلات پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، آپ کے گھر کے حالات ہمیشہ کے لیے بدل جائیں، آپ کی نسلیں شاد ہو جائیں، آباد ہو جائیں، تو تیسرے نمبر پر ایک تسبیح سورۃ الکوثر کی پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والو، یہ بڑی مبارک سورت ہے۔ اس سورت کو جب نازل کیا گیا اللہ پاک نے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد پریشانی کے عالم میں تھے، اللہ والو
اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا، ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگنی ہے، رب سے جو مانگنا ہے لمبی لسٹ بنا لیں اور رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ سے جتنا مانگیں گے اللہ پاک اتنا آپ سے راضی ہوگا۔ رب کو آپ لوگ جتنا منانے کی کوشش کریں گے رب اتنا ہی مانے گا، کیونکہ اللہ والوں یہ گھڑیاں، یہ وقت ایسا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔